اچھا جی ہم نے یہ بات کی تھی کلثوم کہ شمسی حروف جی جب معرفہ بنانے کے لیے جب ہم ال لگاتے ہیں کسی اسم سے پہلے، ٹھیک ہے، جی جی تو ال کے جی فوراً بعد جب یہ حروف تہجی آتے ہیں تو شمسی اور قمری بنتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اچھا قرآن میں اچھا، کہیں یعنی پہ کہ بھی یہ حروف آئیں گے تو ان پہ شدہ پڑی ہوگی، ٹھیک ہے. کسی ال کے اسم کے فوری بعد بعد اگر یہ حروف آئیں گے تو پھر یہ ال کے شمسی یا فوراً قمری بعد، کہلائیں گے. اچھا ان میں سے کوئی بھی حروف آئے گا تو پھر وہ شمسی اور قمر بالکل ال کے بعد، یعنی کہ جہاں پہ ہمارا اسم معرفہ ہوگا وہاں پہ. بالکل. اور میم اس کا ایک مطلب کیا ہوا کہ یہ صرف اسم میں آ سکتے ہیں، نہ فعل پہ آئیں گے نہ حروف پہ آئیں گے. یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ میم ایک ایڈیشن میں کرنا جی چاہتی ہوں ضرور میم. ضرور. ہاں جی میم، دیکھیں جو قمری ہے نا ان کا جو ال کا لام ہے نا وہ پڑھا جائے گا، اور جو شمسی ہے نا ان کا لام الف لام نہیں پڑھا جائے گا. دیکھیں عظمیٰ نا جو وال بات کم میں نے ابھی وال. پڑھائی نہیں ہوتی نا بیٹا وہ نہ کیا کریں. میں نے آپ لوگوں کو بار بار بتایا ہے. اچھا جو شیئرنگ سوری گروپ میم، میں میں بھی یہی سجیشن یہ ہوا کر کہ رہی ہوں آپ لوگوں نے سب نے یہ ڈسکشن شروع کر دی. ٹھیک ہے. نہیں میم، میں تو آج فرسٹ ٹائم بول رہی ہوں، مجھے نہیں اس سے پہلے پتا جی تھا. ہم نے تو پڑھا ہی نہیں ہے نا ابھی ٹاپک. اچھا ٹھیک میں نے تو ٹھیک ابھی صرف جزاک. شمسی حروف لکھوائے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کی. اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک. جزاک اللہ. آپ پچھلی کلاس میں موجود نہیں تھے؟ میم میں اس دن گیسٹ آ گئے تھے تو پھر تو میں اس نے کہا میں پورا ریکارڈنگ ہفتہ سنتی آپ ہوں. کو بس نہیں پورا ٹائم ہفتہ ملا ریکارڈنگ سننے کا؟ نہیں، پورا ہفتہ ہی گیسٹ ادھر ہی تھے، ان کے مسلسل ہی اسی کام میں لگی رہی. چلو تو بس اسی اب سب جزاک بچے اللہ. اپنا میوٹ کر لیں، میں اب آگے بات کرنے لگی ہوں. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. سورۃ الفاتحہ میں شروع کر رہی ہوں، کھول رہی ہوں، اس کو آپ سب نے کھولنا ہے. شمسی اور قمری حروف جو ہم نے یاد کیے، اس کے بارے میں جو میں نے ایک بات بتائی جو آپ سب کو یاد رکھنی ہے کہ یہ صرف اسم الفاظ میں آتے ہیں، اور اسم الفاظ میں بھی صرف ال معرفہ، یعنی کہ وہ ال حمزہ لام ال جو کسی عام نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں ان کا استعمال ہوتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ صرف ہمارے پاس ال کے فوراً بعد ان کا استعمال ہوگا. تو اب ال والے الفاظ ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کا استعمال دیکھیں گے. سورۃ الفاتحہ کے اندر سوری عذرا شاہین آپ مجھے بتاؤ گے کہ سب سے پہلے ال والے کتنے الفاظ ہیں پہلی آیت کے اندر، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ال والے کتنے الفاظ ہیں؟ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ہے الرحمن اور الرحیم جو ہے ال والے الفاظ ہیں. ٹھیک ہو گیا. الرحمن اور الرحیم یہ دو ال والے الفاظ ہیں. اور اب اس ال کے فوراً بعد آپ دیکھو گے اور مجھے بتاؤ گے کہ حروف شمسی ہیں کہ قمری ہیں. اسی میں جو ہے الرحمن میں را ہے جو کہ حروف شمسی ہے، اور الرحیم میں بھی را ہے جو کہ حروف شمسی ہے. تو ہم نے یہ نوٹس کیا کہ ال کے فوراً بعد جب بھی شمسی حرف آیا تو اس کے اوپر ایک شدہ پڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور جی اس شدہ کی شدت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے آنے والا ال بالکل سائلنٹ اور خاموش کھڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کو پڑھا نہیں جا سکتا. یعنی کہ جب بھی شمسی حرف آئے گا ال کے فوری بعد تو اس کی تپش، اس کی شدت کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے پیچھے آنے والا ال وہاں پہ خاموش کھڑا ہوگا اور وہ بالکل بھی کسی بھی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا. اور اس کو یعنی کہ اس شمسی حرف کو پیچھے والے جو لفظ ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. بلکہ ابھی ہم جو بات کریں گے وہ صرف لام کی کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آپ سے بات کرنی ہے
جو دوسرا ٹاپک ہم نے کیا تھا حمزۃ الوصل اور حمزۃ الاصل کے بارے میں. تو ابھی ہم صرف یہ جو ال میں حمزہ ایک علیحدہ لفظ ہے اور لام جو ہے وہ ایک علیحدہ لفظ ہے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی ہم نے پچھلی کلاس میں کیا سیکھا تھا کہ صرف لام ہے جو کسی عام اسم کو خاص کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور حمزہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لفظ کے ساتھ. حمزہ اصلی اور حمزہ وصلی ایک علیحدہ لفظ ہے اور لام جو ہے وہ معرفہ ایک علیحدہ لفظ ہے. تو یہاں پہ ابھی میں صرف لام کی بات کروں گی, ابھی حمزہ کی بات نہیں کروں گی, اس کو ہم علیحدہ سے دیکھیں گے. تو اگر شدہ والا جب شمسی حرف آ جائے تو اس کے ساتھ اٹیچڈ لام جو کہ اس کو معرفہ بنا رہا ہے وہ نہیں پڑھا جاتا, وہ خاموش ہوتا ہے. اور اس را کو ہم پیچھے والے جو لفظ ہے اس کے آخری حرف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی اس کے پیچھے لفظ ہے اس کے لاسٹ لیٹر سے ملا کے پڑھتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کا جو ورڈ ہے اس کے ہا کے ساتھ ہم نے ڈائریکٹ را کو ملایا ہے, ہر رحمان. اسی طرح اگلا را جو ہے الرحیم کا, اس میں بھی یہی چیز ہم نے نوٹس کی کہ را شدہ کے بعد جو نون تھا, جو ال کا لام ہے وہ خاموش کھڑا ہے, وہ نہیں پڑھا جا رہا, جبکہ اس کو ہم نے را کو ہم نے پیچھے والے رحمان کے نون کے ساتھ ملا کے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. عاتقہ عمر, آپ جو سورۃ الفاتحہ کا پہلا آیت ہے اس کے اندر ال والے الفاظ بتاؤ گے. جی ایک دفعہ آیت نمبر بتا دیجیے دوبارہ سے. پہلی جزاک بیٹے اللہ سورۃ خیرا. فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ ٹھیک ہے, رب العالمین. ٹھیک ہو گیا. آپ نے بتانا ہے کہ ال کے فوراً بعد جو حرف ہے وہ شمسی ہے کہ قمری ہے. الحمد, ہاں جون سا ہے یہ اس میں آتا ہے قمری میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اس میں ہم نے کیا نوٹس کیا کہ قمری کمر سے ہے, چاند سے ہے, ٹھنڈا ورڈ ہے, اس کی حدت اس کی شدت نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے اس کے پیچھے والے آنے والا لام ہم پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں قمری حروف کے اندر جو پیچھے معرفہ لام ہوتا ہے, لام معرفہ, وہ پڑھا جاتا ہے. جبکہ ہم نے دیکھا کہ شمسی حروف میں را کی شدت کی وجہ سے, تپش کی وجہ سے اس کے پیچھے آنے والا جو لام ہے وہ بالکل خاموش کھڑا ہے, وہ پڑھا نہیں جاتا. اس کے فوری بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے العالمین. ال کے بعد کون سا حرف ہے؟ ال کے بعد ہے عین, یہ اس میں شمسی میں سے آ جائے گا. عین, ہم نے شمسی کون سے حروف یاد کیے تھے, آپ کو یاد ہے؟ ہاں, الف با دال را زا, الف با دال را زا سین شین صاد ضاد طا. نہیں, یہ قمری میں آئے گا. قمری میں آئے گا نا, کیونکہ ہم نے کہا کہ دال سے لے کے, میں نے کہا بس یہ 14 حروف کو جلدی سے ریپیٹ کر دو, اور الف با نہیں ہے بلکہ الف با پا تا, پا تو اس میں ہوتا ہی نہیں ہے, تا سا. اس گروپ میں آخری دو, ٹھیک ہے, تا سا اور دال زال. اور پھر دال سے شروع کر کے آپ نے انگلی پہ 10 لیٹرز کاؤنٹ کرنے ہیں, دال زال. ٹھیک ہے, را زا سین شین صاد ضاد طا ظا. یہ 10 ہو گئے. 10 ہو گئے. اور آخری اس کے علاوہ باقی حروف میں سے لام اور نون. جی لام اور نون. بس تیزی سے ہم نے ان 14 کو دیکھنا ہے, اگر اس میں ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر وہ قمری ہے. ایک سائڈ کو ہم یاد کر لیں تو دوسرے کو یاد کرنا ضروری نہیں رہتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. ایک گروپ میں ہم جھانکیں گے, اس میں موجود ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر قمری ہے, آٹومیٹکلی قمری ہے. کلیئر ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے. تو اب کیونکہ عین شمسی نہیں ہے
تو اب آپ نے دیکھا آئین کے پیچھے جو لام ہے یہ پڑھا جا رہا ہے، یہ ٹھنڈا حرف ہے، اس کی تپش نہیں ہے، تو اس لیے اس کا اثر لام پہ نہیں گیا، اس وجہ سے ہم نے اس کا لام پڑھنا ہے، یعنی کہ لام کو ہم نے پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے یہ بات جی۔ اگلا بچہ جی اقصا آپ بتاؤ گے اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 2، یہ تو وہی ورڈز ہیں، ہم آیت نمبر 3 میں چلے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں کون سے ورڈز ہیں جو المعرفہ سے شروع ہو رہی ہیں؟ الدین، الدین، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب اس میں ال کے فوری بعد کون سا حرف ہے؟ شمسی، بالکل دال حرف میں نے پوچھا نا بیٹا، دال ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور جی دال ہم جی نے کہا دال تھا، ہے، بالکل ہم نے جو 10 کا شمسی، گروپ پڑھا تھا دال سے شروع ہو رہا تھا نا، جی دال زال را زا سین شین صاد زاد تا زا، تو اس لیے یہ دال کیونکہ شمسی ہے تو اس کے اوپر ایک شدہ بھی آئی ہوئی ہے، اور اس کی تپش سے اس کا پیچھے کا لام سائلنٹ ہو گیا ہے، اس کو ہم نے نہیں پڑھا، اور ہم نے ڈائریکٹلی دال کو کس سے ملا دیا؟ یوم کے میم کے ساتھ، میم کے ساتھ یوم، ملا کے اس کو پڑھا جا رہا ہے، جی کلیئر ہو مس، گئی بات؟ جی جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اگلا بچہ میں اینڈ سے کوئی بچہ لیتی ہوں، جی ستارہ حسنات، آپ مجھے بتاؤ گے آیت نمبر 4 کے اندر تو کوئی نہیں ہے، آیت نمبر 5 کے اندر کون سے الفاظ ہیں، اور ان میں آپ بتاؤ گے کہ وہ شمسی ہیں کہ قمری ہیں۔ جی بیٹا آپ موجود ہو؟ میں بتا دوں میں کس نے کہا ہے؟ نسرین بانو، جی بتائیں۔ یہ الصراط ہے اور المستقیم ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو آپ سعاد کو جو ہے سعاد جو ہے وہ شمسی ہے، ٹھیک ہے، اور سین بھی شمسی ہے، سین کہاں سے آ گیا اس میں؟ نہیں یہ المستقیم میں جو ہے نا، تو اس کا پہلا حرف سین ہے؟ نہیں اس کا پہلا حرف میم ہے، میم جو ہے وہ قمری ہے، بالکل میم جو ہے وہ قمری ہے۔ سب سے اس پہلے کے بات ساتھ لام آپ نے ملا کے بیٹا ہم نے اس کو لفظ کو صحیح بولنا سیکھنا ہے۔ آپ نے کہا جو اس کا لفظ ہے الصراط کا پہلا لیٹر کیا ہے؟ یہ ال سے شروع ہو رہا ہے نا، لیکن اس کا ہم لام نہیں پڑھا جا رہا ہے نہیں، کیونکہ اس کے بعد شمسی حرف کون سا آیا ہے؟ سعود تو ہم نے اس میں کوشش کرنی ہے کہ واؤ کو نکال دیں باہر، ٹھیک ہے، وہ ہمارا اردو کا بولنے کا انداز ہے، ہم عربی پڑھ رہے ہیں، تو س کے بعد الف کی ساؤنڈ ہے جو کہ اوپر جائے گی، یعنی کہ آپ کا منہ گول نہیں ہو سکتا، آپ جب گول منہ کرتے ہو تو واؤ نکلتا ہے۔ لفظ ہے صاد، صاد، غاد، آ کی ساؤنڈ ہے، ہم نے اس کو موٹا ضرور کرنا ہے لیکن ہم نے منہ کو گول نہیں کر سکتے، الف کی ساؤنڈ کبھی گول منہ سے تو نہیں نکلے گی نا، ٹھیک ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، ہم توئے اردو میں کہتے ہیں نا، توئے زوئے، جبکہ عربی میں کیا بولا جاتا ہے؟ تا، ظا، آ کی ساؤنڈ ہے کہ او کی ساؤنڈ ہے؟ آ کی ساؤنڈ نا، تو آ کے لیے منہ اوپر کی طرف کھلتا ہے، آگے کی طرف منہ گول جب کریں گے تو واؤ نکل آئے گا، تو واؤ تو ہے ہی نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ان لفظوں کو جب تک ہم صحیح بولنا نہیں سیکھیں گے ہمارا واؤ نکلتا رہے گا، کیونکہ ہم اردو میں واؤ بولتے ہیں، اردو میں ہم بہت آرام سے بول دیتے ہیں شیطان، یہ بچہ بہت ہی شیطان ہے، تان، تان کہتے ہیں نا، لیکن جب ہم عربی میں پڑھیں گے تو ہم کہیں گے من الشیطان الرجیم، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں؟
اب یہاں پہ بھی وہی شیطان ہے نا, شیطان کا ورڈ ہی لکھا ہوا ہے نا, من الشیطان, شیطان نرجیم, لیکن ادھر ہم بولتے ہوئے اس کو شیطان بولتے ہیں, جبکہ اردو میں ہم بالکل پرفیکٹ بول رہے ہوتے ہیں شیطان, یہ بچہ بہت ہی شیطان ہے. بات پوائنٹ سمجھ آئیے؟ جی جی میڈم. جی. اب آخری جو اس کا لفظ ہے سورۃ فاتحہ کا, وہ پڑھ کے بتاؤ. المغضوب. آخری بیٹا, آخری میں نے کہا ہے. الضالین. اب اس میں بھی دعا, دعا آپ کا واو نکلا کہ نہیں نکلا؟ نہیں دعا نہیں نا کہنا, ابھی بھی واو کی ساؤنڈ آ رہی ہے. ذات کی ساؤنڈ کو آپ نے سیدھا الف کے ساتھ اوپر لے کے جانا ہے. جب آپ دال کھاتے ہو, چنے کی دال, مونگ کی دال, تو اس کو کیسے بولتے ہو؟ دال ہی بولتے ہیں. دال بولتے ہیں نا. اسی دال کو تھوڑا سا موٹا کر دینا ہے, آ کی ساؤنڈ ہی رہے گی نا. دال تھوڑا سا نرم ہے, ذات کو آپ نے تھوڑا سا اسٹرانگ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ اس کی کوشش کرنی ہے. دال, دالین. ٹھیک ہے, ابھی تجوید کی اس طرح سے ماہر نہیں ہوں, میری بھی بہت اچھی سی نہیں ہے تجوید, لیکن اتنی سی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ واو نہ نکلے بس ہمارا. جزاک اللہ. جی طاہرہ عرفان, آپ اگلی آیت میں آ جائیں. آخری 7 نمبر آیت میں کون کون سے لفظ ہیں؟ جی اگلی آیت 7 نمبر, یہ صراط الذین انعمت علیہم ہوگی. نہیں 7 نمبر آیت بیٹا. چلیں آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں آ جائیں. جی الکتاب. الکتاب, بالکل پرفیکٹ ہو گیا. الکتاب میں جی آپ کا جو ال کے بعد حرف ہے وہ کون سا ہے؟ کاف. کاف, بالکل ٹھیک ہو گیا. اور یہ شمسی ہے کہ قمری ہے؟ یہ قمری ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم نے دیکھا کہ قمری حروف کے پیچھے جو ال ہے وہ لام پڑھا جا رہا ہے. تو لب لباب یہ ہوا کہ اب وہ بچے ہاتھ کھڑا کریں گے کہ جن کی کبھی بھی باری نہیں آئی, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے اسٹوڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ لوگ اپنے ہاتھ ریز کرو کہ جن کی کبھی بھی باری نہیں آتی, جو بیچارے خاموش بیٹھے رہ جاتے ہیں, وہ بچے ہاتھ کھڑا کریں گے. جی جی آصفہ, آصفہ آپ مجھے بتاؤ گے آیت نمبر, ہم چلے جاتے ہیں. جی اچھا, ایک اور چیز آج آپ لوگ نوٹس کر لو اور نوٹ ڈاؤن بھی کر لو کہ وہ الفاظ, ابھی تو ہم ال کی بات کر رہے ہیں نا, وہ الفاظ جو کہ لل سے شروع ہوتے ہیں. میں نے کیا کہا؟ وہ الفاظ جو لل سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اصل میں ال والے الفاظ ہیں. آپ اگر لل کو دیکھو گے, میں نے آپ کو کہا تھا قرآن مجید کے اندر الفاظ جو ہیں وہ مختلف آپس میں جوڑ کے لکھ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور چھوٹے چھوٹے جو حروف ہیں, مثلا س ہم نے پڑھا ان قریب کے لیے آتا ہے, اور اسی طرح ہم نے پڑھا کاف شروع میں ماند کی طرح, یعنی کہ کمپیریزن کے لیے آتا ہے. اسی طرح بیزر بی ہم نے پڑھا بسمی میں, بسم اللہ میں ہم نے دیکھا کہ یہ تو یہ سب اگلے جو ایک سنگل لیٹر ورڈز ہوتے ہیں اگلے لفظ کے ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ ایک لامز لی بھی ہے, ٹھیک ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے, فور. میں انگلش میں کہتی ہوں نا, دس از فار یو, یہ آپ کے لیے ہے. تو جو فور کا ورڈ ہے وہ عربی میں لامز لی کا استعمال ہے. لی جو ہے, لام جو ہے, یہ بہت سارے قسم کا ہے. ایک لام ساکن ہوتا ہے, ایک لام زبر ہوتا ہے, ایک لام زیر ہوتا ہے, اور یہ کوئی 5-6 مختلف معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, معنی میں. اور
یہ جو لی پلس اسم ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لو. لی پلس اسم یہ ہمیشہ کے لیے فور کے میننگ میں آتا ہے. ہر لام کا فرق معنی ہے, ٹھیک ہے. تو جو لی پلس اسم ہے وہ ہمیشہ کیا ترجمہ کرتا ہے کے لیے. انگلش میں FOR فور. دس از فار یو, دس از فار مائی مدر, دس از فار مائی فادر, ٹھیک ہے. تو جو فور کا ورڈ ہے وہ لی پلس اسم کا مطلب ہے. تو یہ لی جو ہے یہ جب کسی ہر چھوٹا حرف جو ہے وہ اگلے لفظ سے اٹیچ کیا جاتا ہے, تو یہ کیونکہ اسم سے پہلے آتا ہے, تو جب ال والا اسم آئے گا یعنی کہ وہ اسم جو ال سے شروع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا ال کے ساتھ جب یہ اٹیچ ہوگا تو یہ ہمیں لل کی طرح نظر آئے گا. اس کی حمزہ جو ہے وہ لام کے پیچھے چھپ جائے گی, تو یہ پھر کیا ہو جائے گا لل. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ لل ورڈ جو ہے وہ کن دو لفظوں سے مل کے بنا ہوئے, لی پلس ال, ٹھیک ہے, لی پلس ال. ابھی ابھی میں نے ایک بات کی تھی آپ کو کہ صرف لام ہے جو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. حمزہ جو ہے وہ ایکسٹرا ہے, اس کے بارے میں ہم نے ابھی بات کرنی ہے. تو بیسیکلی وہ لام جو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ اسلام کو جب ملاتے ہیں تو وہ مل کے لل بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو لل میں بھی جو لام ہے وہ معرفہ والا لام ہے. تو اس کے بعد بھی ہم دیکھیں گے مثلاً کہ یہاں پہ آپ کو مثال نظر آ رہی ہے لل متقین. تو اب یہ جو لام ہے یہ بھی اس کے بعد بھی آپ شمسی اور قمری حرف کو دیکھو گے. میرا پوائنٹ سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ جی جی میم. تو یہ لل آپ کو بہت سی جگہوں پہ نظر آئے گا, لل مؤمنین, لل ملائکہ, ملائکہ فرشتوں کے لیے, ٹھیک ہے, للہی. اب یہ پیچھے دیکھو الحمدو کے بعد کیا آیا تھا, للہی. تو یہاں ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں, حمد کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. تو یہ کے لیے کہاں سے آیا تھا اس میں, یہ لام زیر لی لام کی وجہ سے. اور اس کا حمزہ کدھر چلا گیا تھا, اللہ میں تو حمزہ بھی ہوتا ہے نا, وہ کدھر چلا گیا تھا, چھپ گیا لل نا. کی وجہ سے غائب ہو گئی. اس کے ساتھ مل گیا. بالکل لام وہ کے حمزہ پیچھے وصلی بن گیا نا. بالکل پیچھے چھپ گیا, ٹھیک ہے. تو اصل میں ورڈ کیا تھا, یہ لل جو ہے یہ لی پلس لام ہے, ٹھیک ہے, لام معرفہ. تو اب یہاں پہ بھی دیکھا للمتقین. اب لل کے بعد جو لفظ ہے وہ میم ہے. میم کس گروپ میں آ رہا تھا آصفہ؟ جی میم جو ہے نا وہ حروف قمری میں آ رہا ہے. قمری میں, اسی لیے آپ نے دیکھا کہ میم پہ شدہ نہیں پڑی ہوئی, ٹھیک ہے, ہم جی. نے لام کو جی. پڑھا ہے. بالکل ٹھیک ہو ہاں گیا. جی. جی دلشاد آپ بتاؤ گے اب اس کے بعد کون سا آیت میں, آیت نمبر آپ آ جاؤ جی, آیت نمبر 4 کے اندر کوئی آپ کو لفظ دکھ رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سورہ بقرہ میں نا میم جی جی نمبر 4 ہے والذین. بالکل ٹھیک ہو گیا. الذین بھی ہے, سوری الذین, بالکل ٹھیک ہے, الذین آ گیا. اور الذین جی. جو ہے آپ نے دیکھا کہ یہ ال کے بعد کون سا حرف ہے, ذا. بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے چلو جی, آگے آپ نے ایک اور ورڈ اس کے اندر تلاش کرو, ال والا کوئی ورڈ ہے آگے؟ ہاں اس میں بھی ہے نا, نمبر 3 میں بھی ہے. بیٹا میں ابھی جس سے بات کر رہی ہوں نا اسی کو بات کرنے دیں, میں باری باری آپ تک بھی آ رہی ہوں آسیہ. اچھا بالغیب ویقیمون الصلاۃ بھی ہے, صاد. بالکل, میں آیت نمبر ویسے 4 کی بات کر رہی تھی, اس میں تو 4 پہ والذین بھی ہے. اس کے علاوہ کوئی لفظ دکھ نہیں رہا آپ کو ال والا؟ الوالا, ہاں
अल वाला जो है बिल गईबी। आयत नंबर 4 में तो बेटा बिलगाइबी कोई वर्ड नहीं है। आप आयत नंबर नहीं, 3 के अंदर हो, ठीक है। बिलगाइबी वन बिल्कुल ठीक कहा। बिलगाइबी जो है वो अल के साथ है। जी। और अल के बाद कौन सा लेटर है? युकीमून नहीं सलाता। बेटा, अल के बाद हरफ कौन सा है? अल गैबी की बात हो रही है। बिल गईबी, अच्छा लाम है। बेटा हमजा लाम अल तो है ना, उसके फौरी बाद हरफ कौन सा है? आपने मुझे लगता है लेट ज्वाइन किया है। जी जी, मैं अभी सलना बीमार थी तो मेरी अभी आँख खुली, तो जी मैं बोली नहीं आपने मैं फिर पहले आपने पढ़। टॉपिक अभी नहीं सुना, आप पहले सुन लो, ठीक है। जी शाहीन, आप बता दो इसको। आयत नंबर 3 के अंदर शाहीन जावेद। बिल गई। शाहीन आप क्लास में मौजूद हो? अभी मैं बता दूं रुकैया। जी बताएं। बिल गईबी गाइन है और यह हरूफ कमरी है। बिल्कुल, अल के बाद गईन है और गईन जो है ये कमरी हरफ है, इसी वजह से इसके पीछे, इसके ऊपर शद्दा नहीं है और इसके पीछे आने वाला अल का लाम पढ़ा जा रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। जी जी रुकैया के बाद आसिया जावेद। आसिया आप इससे अगली आयत में आ जाओ, आयत नंबर बल्कि 5 में आ जाओ अब आप। जो जवाब देते जा रहे हैं हाथ प्लीज नीचे करते जाएं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसमें आता है अल मुफलिहून। अल मुफलिहून बिल्कुल ठीक है। अल के बाद कौन सा हरफ है? मीम आ रहा है, मीम जो है वो कमरी हरूफ में से आता है। बिल्कुल, कमरी हरूफ में हो तो क्या करते हैं? फिर उसपे तपश शद नहीं होती है एक तो उसपे, और वो ठंडे हरूफ होते हैं, ठीक है, उसमें लाम पढ़ा जाता है। बिल्कुल उसका लाम लाम पढ़ा पीछे जो जाता है कमरी लाम हरूफ। मारिफा है, इसको हम कहा करेंगे लाम मारिफा। तो लाम मारिफा इसमें पढ़ा जाता है। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। जी इसके बाद नौशीन आप हैं। मैम मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन था। जी जी मैम देखिए, अभी आपने बताया आयत नंबर 4 में वल्लजीना, जी ठीक है। जी अब ये लाम के ऊपर शद है। जी उसको वैसे आप अभी छोड़ दो। वो लाम पे इसलिए शद हाँ, है कि लाम यहाँ पे 2 दफा आया हुआ है, ठीक है। वो एक मुकम्मल लफ्ज है, वो अल जो है वो अल उसके साथ वैसे नहीं है, वो एक मुकम्मल लफ्ज है। हाँ, अल्लजीना एक मुकम्मल लफ्ज है। ये मैं वही पूछना चाह रही थी कि ये अल्लाह जीना तो एक पूरा वर्ड है जी ना, ये पूरा तो इसके मुकम्मल साथ लफ्ज है, अलिफ लाम इसमें एक्स्ट्रा क्या अलहदा है? इसको हम नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये नहीं, टॉपिक लेकिन इंशाल्लाह फिर हम अल्लजीना वाला अलहदा से पढ़ेंगे। मैंने इसलिए अभी इसको टोका नहीं, ठीक है। ये एक मुकम्मल लफ्ज है। लेकिन फिर मैम ये फिर हरूफे शमसी और कमरी के साथ तो नहीं ना नहीं आएगा? नहीं, ये इसको हम नहीं गिनेंगे उसके अंदर। ठीक है, ठीक। ये पूरा एक मुकम्मल लफ्ज ही ऐसे बना हुआ है। जी कौन बच्चा बता रहा था? नौशीन मैं बता रही। जी बताओ, मुकम्मल करो बात। जी आपने कौन सी आयत बताई? नौशीन आप मुझे बताओगे आयत नंबर आयत नंबर 8 में आ जाओ। क्विक क्विक कर लो ताकि मैंने अभी एक और टॉपिक भी करना है। अन्नासु आता है इसमें? जी बिल्कुल आता है, अन्नास आता है, ये अल लगा हुआ है। शमसी हरूफ। जी जी शमसी हरूफ से आगे शद्दा भी आ गई है, तो इसलिए ये नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, आपने उंगलियों पे चेक किया कि नून आ रहा है शमसी में कि कमरी में? ये आ रहा है इसमें शमसी में आ रहा है। बिल्कुल, आखिरी 2 लेटर्स हमने लाम और नून देखे थे, ठीक है ना। और नून पढ़ा था। जी बिल्कुल, जी। तो नून जो है हमारा शमसी हरफ में है। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और कोई इसमें वर्ड दिखा है आपको इस आयत में? अल आखिरी। अल आखिरी बिल्कुल ठीक है। तो अल के बाद कौन सा हरफ है? ये भी आ जाता है शमसी हरूफ में, कमरी हरूफ में। कमरी हरूफ में। मैंने आपसे पूछा हरफ कौन सा है? ये कमरी हरूफ है क्योंकि अल इसमें पढ़ा जा रहा है।
میں آپ سے جو سوال کر رہی ہوں نا وہ نہیں آپ بتا رہے کہ ال کے بعد حرف کون سا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے آگے. حمزہ، بالکل حمزہ آ رہا ہے. پرفیکٹ بات ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ جو ہے اور اس سے پیچھے آپ کو بل یومی بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جی جی بل یومی جو ہے وہ بھی ال ہے اور ال کے فوراً بعد یا کا لیٹر ہے. تو یہ جو ہے یہ بھی ہمارا قمری حرف ہے. تو بالکل ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ. نوشین، نور جہاں آپ لاسٹ آپ بتاؤ گے. اس کے فوری بعد جو ہمارے پاس آیت ہے، آیت نمبر 11 میں آ جاؤ. جی. فی الارضی، اردی. تو اردی میں کون سا حرف ہے؟ لام کھمری حروف ہے اور اس کے آگے جو ہے حمزہ ہے. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. تو یہ ہمیں پتا چلا کہ یہ تمام الفاظ ماشاءاللہ سب کو سمجھ میں بہت اچھے سے آ گیا کہ جتنے بھی الفاظ ہیں ٹوٹل کچھ علماء 28 کہتے ہیں اور کچھ علماء 29 کہتے ہیں جو حروف تہجی ہیں. اور ان میں ہم نے یہ سیکھا کہ جو 28 کہتے ہیں وہ حمزہ اور الف ان دونوں کو ایک کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ 29 ہیں وہ ان دونوں کو علیحدہ کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ 29 کہتے ہیں. اب اگر ہم اس کو 28 ہی کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 14 شمسی ہیں اور 14 قمری ہیں. اور شمسی ہم نے یاد کیے بہت آسان طریقے سے پچھلی دفعہ کہ پہلا الف با تا سا، اس میں آخری 2 لیٹر تا اور سا، اس کے بعد دال جو ہم کھاتے ہیں اس دال سے ہم نے گننا شروع کرنا ہے، انگلیوں پہ کاؤنٹ کر کے 10 ورڈز لیٹرز حروف دال زال سین شین صاد ضاد تا زا. کوئی میں کھا گئی ہوں بیچ میں؟ رے زے کہنا بھول گئی ہوں. جی، دال زال رے زے سین شین صاد ضاد تا زا. تو یہ سارے 10 ہمارے کاؤنٹ کر لیں گے ایک لائن سے، اور آخری گروپ میں لام اور نون. تو یہ ہمارے ٹوٹل 14. اگر ان کے اندر سے کوئی لیٹر ہے تو ہم نے اوپر شدہ ڈالنی ہے اس حرف پہ. وہ شدت والے ہیں، وہ تپش والے ہیں، وہ سورج والے ہیں. شمس سے نکلا شمسی. اور اس کے علاوہ جو باقی 14 ہیں وہ قمری حروف میں گنے جائیں گے. قمر چاند کو کہتا ہے، چاند ٹھنڈا ہوتا ہے، رات کے وقت ہوتا ہے، اس وقت ٹھنڈک ہوتی ہے. تو شمسی حرف کے جو ہے اس کے پیچھے والا ال کا جو لام ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، وہ سائلنٹ ہوتا ہے. اور جو قمری حرف کے پیچھے والا لام پڑھا جاتا ہے اور وہ ساکن اس کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے شمسی اور قمری حروف کی بات کر لی. اب اس سے پیچھے جو ہمارے پاس حمزہ لام ال ہے، تو جو حمزہ ہے اب ہم اس کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، حمزہ کے بارے میں بھی ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا کہ حمزہ 2 طرح کے ہیں. ایک حمزۃ الوصل کہلاتا ہے اور ایک حمزۃ الاصل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، وصل کی جو روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے، وہ ہے واو صاد لام. اور وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، کنیکٹ کرنا، جوائن کر دینا. تو جو وصل حمزۃ الوصل ہے وہ صرف ملانے کے کام آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اصلی حمزہ نہیں ہے بلکہ وہ نقلی حمزہ ہے. اور جو اصلی حمزہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حمزۃ الاصل. ٹھیک ہے، 2 طرح کے حمزہ ہوتے ہیں، ایک حمزۃ الاصل جو کہ اصلی حمزہ ہے اور ایک حمزۃ الوصل. اب اصل سے کیا مراد ہے کہ جو قرآن کے اندر جو حروف تہجی کے اندر ہم حمزہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حمزہ جو ہم حمزہ پڑھتے ہیں وہ حمزہ حمزۃ الاصل ہے. ٹھیک ہے، اور اس حمزہ کو لکھنے کے 2 انداز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس طرح سے جس طرح ہم نے پڑھا ہے، حمزہ اس کے اوپر زبر ہوگی، پھر اسی حمزہ کے نیچے زیر ہو سکتی ہے، پھر اسی حمزہ کے
اوپر پیش ہو سکتی ہے اور پھر اسی حمزہ کے اوپر ساکن ہو سکتا ہے. تو یہ 4 طریقے سے اس حمزہ کو لکھا اور پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہم الف کے سٹائل میں بھی اس حمزہ کو لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس حمزہ کے اوپر بھی یا تو زبر ہوگی, الف کے اوپر زبر, الف کے نیچے زیر, الف کے اوپر پیش یا الف کے اوپر ساکن. تو وہ تمام الف جس کے اوپر کوئی حرکت پائی جائے وہ اصل میں الف نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی حمزہ ہوتا ہے, اور اس حمزہ کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ حمزۃ الاصل. تو جتنے بھی حمزہ حرکت والے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام حمزہ ہوتے ہیں. بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ الف جو ہے وہ صرف وہ ہوتا ہے جو ساؤنڈ کو لمبا کرنے کے لیے ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو الف ہے وہ کبھی بھی کسی لفظ کے شروع میں نہیں آ سکتا. الف ہمیشہ یاد رکھنا ہے, الف ہمیشہ لفظ کے درمیان میں آ سکتا ہے, لفظ کے درمیان میں ہوگا یا آخر میں ہوگا. بات کلیئر ہوئی؟ الف صرف لفظ کے درمیان میں آ سکتا ہے یا لفظ کے آخر میں آ سکتا ہے. ہم کبھی بھی الف کسی بھی لفظ کے شروع میں نہیں ہو سکتا. تو جب بھی کسی بھی لفظ کے آغاز میں, سٹارٹ میں, شروع میں کوئی الف نظر آئے گا تو وہ ہمیشہ حمزہ ہوگا. اب جتنے ہم نے یہ الفاظ پڑھے ابھی, الحمدو, الرحمن, الرحیم, ٹھیک ہے, اسی طرح الارضی, اسی طرح ابھی ہم نے پڑھا بالیومی. اب یہ جتنے بھی ال ہیں اس کے شروع میں جو الف آ رہا ہے, کیا یہ الف ہے؟ عائشہ مصدق, کیا یہ الف ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. نہیں حمزہ ہے. حمزہ ہے. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی اردو میں جب ہم بات کرتے ہیں, میں کہتی ہوں میں لکھنے میں آپ دیکھو گے, ہم کیونکہ انگلش میں اسکول پڑھتے ہیں, اردو میں جب لکھا ہوتا ہے اسکول یا اسکول, اب اس پہ حرکت نہیں ہوتی تو حمزہ لکھا ہوتا ہے شروع میں. ٹھیک ہے. اسکول, اسی طرح لکھا ہوتا ہے اسلام, اسی طرح لکھا ہوا ہے اردو کا کوئی اور لفظ جو آپ کو الف سے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ املا, املا کروا دو. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہم اس کو اردو میں الف بولتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ کانسیپٹ ہی نہیں پڑھا ہوا, لیکن نہ اردو میں یہ الف آ سکتا ہے شروع میں, نہ اب آپ نے دیکھا نا کہ اسکول, املا, اقتدار, اختیار, اجتماع, اب ان تمام الف پہ حرکت ہے کہ نہیں ہے؟ جی. تو حرکت والا میم کوئی الف, استاد بھی ہے. جی استاد, استاد. تو اب استاد میں پیش پڑی ہوئی ہے اجتماع, اختیار, اشتعال, ان کے نیچے زیریں پڑی ہوئی ہیں, تو کیا یہ الف ہو سکتا ہے؟ لیکن اردو میں ہم بچپن سے اس کو الف کہتے آ رہے ہیں نا. تو الف جو ہے وہ صرف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی اور وہ ساؤنڈ کو لمبا کرتا ہے. بے الف با, پے الف پا, چے الف چا, اب یہ ساؤنڈز کو لمبا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جب تک کوئی حرف نہیں ہوگا جس کو اس نے لمبا کرنا ہے تو پھر وہ شروع میں تو نہیں آ سکتا. اس نے تو کوئی حرف ہوگا جس کو اس نے لمبا کرنا ہے تو الف آئے گا. چا, چا, ایک بیچ میں آ گیا الف, ایک آخر میں آ گیا الف. با, با, تا, یا. ٹھیک ہے. ما, مو, اب ماں میں بیچ میں آ گیا, تو یا بیچ میں آ رہا ہے یا آخر میں آ رہا ہے. تو شروع میں جہاں جہاں آپ کو الف نظر آئے گا وہ ہمیشہ حمزہ ہوگی.
تو اب آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ حمزہ صرف وہ ہے جو کہ مادے کے اندر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. مثلاً یا جو ہے وہ کسی لفظ کا اپنا حصہ ہے. مثلاً اب یہاں پہ ہم نے کچھ ورڈز پڑھے، ابھی ابھی یہاں پہ آیا لفظ ایک الآخر. اب آخر جو ہے، آخر میں ال کے فوراً بعد کیا آیا تھا؟ ایک الف ہے جس کے اوپر کھڑی زبر پڑی ہوئی ہے. تو اب یہ کیا ہے بیسکلی؟ جی عارفہ آپ بتاؤ گے؟ جی میم حمزہ میم. حمزہ. اور حمزہ کے اوپر جو کھڑی زبر ہے وہ کیا ہے؟ کھڑی زبر وہ بھی حمزہ ہے. دو حمزہ ایک ساتھ آ سکتی ہے؟ وہ بیٹا الف ہے. آپ سب اس بات کو یاد رکھو کہ جب بھی کھڑی زبر آپ کو قرآن میں جہاں بھی نظر آئے گی وہ اصلی والا الف ہے. الف عربی میں دو طرح سے لکھا جاتا ہے، اس کو علیحدہ سے الف بھی لکھا جاتا ہے، اور وہ جب لفظ کے بیچ میں آتا ہے تو اس لفظ کو توڑنے کے بجائے اس کی خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے وہ اوپر لکھ دیتے ہیں چھوٹا سا کر کے. تو کھڑی زبر جہاں پہ بھی قرآن میں نظر آئے گی وہ ایکچولی الف ہے. تو یہ لفظ ہے حمزہ الف آ. پہلا والا جو ہے وہ حمزہ ہے اور اوپر جو کھڑی زبر ہے وہ بیسکلی الف ہے. حمزہ الف آ. آپ اس کو اگر یہ صرف حمزہ ہوتا تو اخر پڑھتے ہیں نا آپ اس کو اخر. آپ اس کو کیسے بول رہے ہو؟ آخر. تو یہ آ کی ساؤنڈ کہاں سے آ گئی؟ الف. الف ہے نا بیچ میں، اس الف سے وہ آ کی ساؤنڈ آئی. حمزہ الف آ. تو جو پہلا والا ہے وہ حمزہ ہے تو وہ حمزہ اصلی ہے، اور جو دوسرا والا ہے وہ الف ہے. کلیئر ہوئی یہ بات؟ جی. اور جو اس کے بعد فوراً لفظ ہے الردی. تو الردی میں ال کے فوری بعد کیا ہے؟ ضاد. ال کے بعد بیٹا میں پوچھ رہی ہوں. الف ہے میم. الف. اچھا. سوری میم حمزہ. حمزہ. الف کا تو اس لفظ سے تعلق ہی نہیں ہے نا. اس الف کے اوپر حرکت جب آ گئی تو کیا وہ الف ہے؟ حمزہ. الف پہ تو حرکت آ ہی نہیں سکتی، یہی تو ہم پڑھ رہے ہیں. اور یہ تو معرفہ بنانے کے لیے میں نے ال لگایا نا. اگر میں نکرہ بنانا ہے تو ال ہٹا دوں گی تو پھر تو یہ صرف ارد رہ جائے گا، ال تو نہیں ہے شروع میں. تو کیا الف سے کوئی لفظ شروع ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ حمزہ ہے اور یہ حمزہ اصلی ہے. کلیئر ہوئی بات؟ اسی کے بعد لفظ آ رہا ہے آمنو اور آمنا آیت نمبر 13 کے اندر. جی عائشہ حسن آپ بتاؤ. آمنو اور آمنا یہ لفظ کیا ہیں؟ جی بیٹا. مائکس بہت سارے آن ہو گئے ہیں. جی رابعہ آپ بتاؤ. جی میم یہ جو آمینو ہے یہ حمزہ ہے، اور جو آمنا ہے نون زبر الف نا تو وہ الف لاسٹ میں الف آئے گا. تو پہلا تو حمزہ تو اصلی ہی ہے نا، آمنو پہ بھی اور آمنا پہ بھی. بالکل ٹھیک ہے. آمنو اور آمنا یہاں پہ بھی جو پہلا ڈنڈا ہے وہ حمزہ ہے، اور اس کے اوپر جو الف ہے کھڑی زبر ہے وہ الف ہے. تو یہ بیسکلی حمزہ الف آ. جی جی. تو پہلا والا حمزہ الاصل اور اس کے بعد الف ہے، حمزہ الف آ. اور اسی طرح آمنو میں بھی اور آمنا میں بھی جو پہلے ڈنڈے ہیں وہ حمزہ ہیں، کیونکہ ہم نے سیکھ لیا کہ کوئی بھی لفظ الف سے شروع نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے بعد جو اوپر ڈنڈا آ رہا ہے وہ بالکل اصلی الف ہے جو ساؤنڈ کو لمبا کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور اسی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہو کوئی حرکت نہیں ہے. آ منا.
ٹھیک ہے آمنا، جی جی آمنو. تو یہ جو ہے اسی طرح انما اور اننا آیت نمبر 14 کے اندر مجھے 2 لیٹرز نظر آ رہی ہیں، اننا اور انما اور الا شیاطین. تو الا، اب ان سب کے شروع میں بھی جو الف ہے، کیا وہ الف ہے؟ سیدہ عطیہ آپ بتاؤ گے کیا یہ الف ہے؟ جی میم یہ حمزہ ہے. حمزہ، ٹھیک ہے. اور حمزہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، وصلی ہے؟ حمزہ اصلی ہے یہ. حمزہ اصلی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ حمزہ وصلی جو ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج ٹائم کیونکہ ختم ہو گیا ہے، تو اگلی دفعہ آج ہم نے الف اور حمزۃ الاصل کے بارے میں پڑھا، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ حمزۃ الوصل کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور اس کے الفاظ دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو ال کے ساتھ جو شروع میں حمزہ لگا ہوتا ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ڈیٹیل میں اگلی کلاس میں دیکھیں گے، اور کوشش کریں آپ سب آئیں اور اس کو اچھے سے سمجھ لیں. آج کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میم ابھی آپ نے بتایا تھا کہ جو الف کے اوپر اگر کھڑا زبر ہے تو پھر وہ الف ہے، تو یہ جو آمنا ہے اس کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے. جی جی تو بیٹا یہ وہ شروع جو میں بھی- پہلا ڈنڈا ہے نا وہ تو حمزہ ہے، حمزہ کے بعد الف آ رہا ہے. وہ جو اوپر لکھا ہوا ہے وہ الف، حمزہ کے بعد ایک اور الف آ رہا ہے. آپ کو میں نے تو بتایا یہ ہے عربی میں جو الف ہوتا ہے نا وہ اکثر لفظ کے بعد لکھنے کے بجائے لفظ کے اوپر لکھ دیتے ہیں. وہ جیسا کہ میم کہ مدہ والا الف آ رہا ہے، وہ وہ پر مدہ، آ، رائٹ. کوئی بھی الف ہو، مدہ جو ہوتا ہے اس کا بھی ایک خاص قاعدہ ہوتا ہے کہ مدہ کب اور کیوں آتا ہے، اس کا بھی حمزہ سے تعلق ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی میں بات کر رہی میم ہوں یہ صرف آمنا جو ہے کھڑی یہ زبر کے بارے میں، کہ کھڑی یہ زبر جو حمزہ ہے. ہوتی ہے وہ بیسیکلی ایک مکمل الف ہے. کبھی تو وہ آگے لکھ دیا جاتا ہے لام الف لا، اور کبھی لام کے اوپر کھڑا کر کے اس کو لکھ دیا جاتا ہے چھوٹا کر کے، ہوتا وہ الف ہی ہے. تو یہ بھی تو الف کے سے پہلے کھڑی زبر ہے، تو یہ بھی تو پھر مکمل الف ہوا، تو یہ پہلے کیسے آ گیا؟ نہیں بیٹا، وہ جو اوپر لکھا ہوتا ہے وہ اس حرف کے بعد پڑھا جاتا ہے، وہ پہلے نہیں ہوتا. جو یہ ڈنڈا پہلے ہے لکھا وہ تو حمزہ کا ہے، اور اوپر جو ایک اور چھوٹی جو جس کو ہم کھڑی زبر کہتے ہیں وہ بیسیکلی الف ہے. تو آپ نے حمزہ الف آ پڑھنا ہے اس کو، وہ تو پہلے بیسیکلی نہیں یہ حمزہ ہی ہے. جو ڈنڈا ہے وہ حمزہ کا ہے، الف تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جس کو ہم بعد میں پڑھتے ہیں. جی میں آپ کو کچھ ورڈز دکھاتی ہوں، آپ لوگ کھولو، یہ آپ کو مجھے ڈھیر یہاں پہ کنفیوژن ہی ہے. جی آپ یہ کھولو نا، میں آپ کے بھی دور کر دیتی ہوں کنفیوژن. ٹائم ختم ہو گیا بیٹا، جو جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. آپ آیت نمبر 82 کھولو. ایٹی ٹو میم، البقرہ کی 82. جی البقرہ کی 82. جی آ گیا 82. اس کا لاسٹ ورڈ کیا لکھا ہوا ہے؟ لاسٹ ورڈ تو خالدون ہے نا. خالدون. اب آپ کے والے قرآن میں خے کے اوپر کھڑی زبر ہے یا کس طرح لکھا ہوا ہے اس کو؟ کھڑی زبر ہے خے کے کھڑی اوپر. زبر. اردو میں آپ خالد کیسے لکھتے ہو؟ اردو کا خالد سوچو. خا الف خا. تو خا الف خا لکھتے ہو نا، تو خے کے بعد جی الف جی آ رہا ہے کہ پہلے آ رہا ہے؟ خے کے بعد. تو اب یہاں پہ انہوں نے بجائے خے کے بعد لکھنے کے خے کے اوپر لکھ دیا ہے تو یہ وہی خالد. جی ٹھیک ہے. اب ایک اور جی لفظ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن میں تو آپ کو ساری ایسے ملیں گے لفظ جو کہ جس میں اوپر ہی لکھتے ہیں یہ لوگ. عربی میں یہ لکھنے کا ایک طریقہ ہے نا کہ وہ اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں، وہ علیحدہ تو توڑتے میں نہیں ہیں لفظ یہی کو. تو میں آپ کو پوچھ رہی تھی کہ وہ لفظ جو ہے
وہ حمزہ ہے نا پھر یہ اگر جو ہے ہم آمنا پڑھ رہے ہیں تو وہ جو زبر پہلے ہے اور الف بعد میں ہے تو یہ حمزہ کہلائے گا. جی جی حمزہ ہی ہے نا وہ, کیونکہ میں نے آپ کو کہا الف سے تو کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا, تو حمزہ کے بعد الف ہے. ٹھیک ہے. جو اوپر والا ڈنڈا ہے وہ الف ہے اور وہ حمزہ کے بعد پڑھا جائے گا نا. حمزہ الف آ ایسے پڑھیں گے. الف اوپر لکھ دیا گیا ہے لیکن وہ الف جو ہوتا ہے وہ حرف کے بعد پڑھا جاتا ہے جس کے اوپر وہ لکھا ہوتا ہے نا. اب 90 کے اندر آؤ آپ, 89 کا بھی لاسٹ ورڈ ہے اور 90 میں بھی ہے. یہ آگے 83 میں بھی 2-3 لفظ اکٹھے. 83 میں ہے مساکین, مسا یہ بھی الف ہے نا پھر. جی بیٹا یہ جہاں جہاں پہ بھی آپ کو کھڑی نظر آئے گی. اب اردو میں ہم جب مساکین لکھتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں؟ یہ تو اگر ہم الف نکال دیں گے تو مسکین بن جائے گا نا. 89 میں بھی الکافرین ہے. بالکل الکافرین, تو کافر ہم کیسے لکھتے ہیں؟ تو کاف الف کا لکھتے ہیں نا, تو یہ جی تو اب انہوں نے وہ اس الف کو اوپر لکھ دیا ہے بجائے نیچے لکھنے کے. جی آگے سمجھ. تو بیسکلی ہارونا بھی ہے میم. اب لوگ کوشش یہ کرو. اب ہم نے دیکھا نا کہ ہم نے کیا خرابی کی ہے کہ ہم نے حمزہ کو الف پڑھنا شروع کر دیا اردو میں اور الف کو زبر پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ تو الف ہے جس کو ہم زبر پڑھتے ہیں. ہم زبر کیوں کہتے ہیں اس کو؟ زبر تو یہ ہے ہی نہیں. لیکن جب ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کھڑی زبر. حرکت تو نہیں ہے نا, یہ زبر تو ہے ہی نہیں. زبر تو ایک حرکت ہوتی ہے. تو یہ تو مکمل ایک ہمارا حروف تہجی کا الف ہے. میم پہ یہ تجوید کی بکس کے اوپر کیوں لکھا ہوتا ہے کھڑی زبر کھڑی زیر؟ بیٹا ہم اردو پڑھ رہے ہیں نا, تو ہمارے اردو میں ہم نے ہر چیز کو اردو کی طرح بنا دیا ہے. آپ کی اردو کی کتاب میں لکھا ہے نا. تجوید میں تو کھڑا زبر ہی پڑھایا گیا. میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ ہم اردو جو پڑھ رہے ہیں تو اردو میں ایسی پڑھتے ہیں, ہم اس کو ایسی بنا دیا گیا ہے اپنی اردو زبان کی آسانی کے لیے. جی ٹھیک ہے. ہم نے عربی میں دیکھنا ہے نا کہ عربی میں کیا ہے. وہ ہم تو عربی پڑھ رہے ہیں اب نا, وہ ہم اپنے اردو کے مطابق. اب یہ ہم کہتے ہیں جی الف سین, کبھی آپ نے حمزہ پڑھا ہے اس کو اجتماع؟ ہم الف ہی بولتے ہیں نا اس کو. جی جی جی, کیونکہ ہم اس کی روح تک نہیں پہنچے, اس کے اصل تک نہیں پہنچے. ہم نے صرف سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو نا وہ الف بنا لیا نا, زبر بنا لیا. تو وہ ہم نے اب کبھی زندگی میں اس کو حمزہ پڑھا ہی نہیں. اس کو ہمیشہ ہم الف پڑھتے ہیں, جبکہ الف تو صرف آواز لمبا کرنے کے لیے آتا ہے. اس کے اوپر تو کوئی حرکت ہو ہی نہیں سکتی. اگر حرکت ہے تو وہ الف ہو ہی نہیں سکتا. الف پہ تو کوئی حرکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو وہ ڈنڈا جس کے اوپر حرکت آ گئی, زبر آ گئی, زیر آ گئی, پیش آ گئی, ساکن آ گئی, تو وہ تو آٹومیٹکلی حمزہ بن گیا. وہ تو الف ہے ہی نہیں. لیکن کیونکہ بچپن سے ہم اس کو الف بولتے آ رہے ہیں تو وہ ہمیں کانسیپٹ ہی نہیں, وہ کلیئر ہی نہیں ہوا ہمیں. آپ کو پتہ ہے ہم نے تجوید بھی بچپن میں پنجابی سٹائل میں پڑھی ہوئی ہے, جو ہم پنجاب کے لوگ ہیں قاری حضرات. یہ تو تجوید کی اویئرنیس تو اب آئی ہے نا. مطلب اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں, ہمارے دور میں کہاں تجوید پڑھائی جاتی تھی. ابھی تک ہماری وہ لہجے نکل ہی نہیں رہے. جتنے مرضی ہم نے رولز ہمیں پتہ چل گئے ہیں, لیکن وہ اتنے پک چکے ہیں ہمارے لہجے کہ وہ اس میں سے نکلتا ہی نہیں ہے وہ سب کچھ. یہی میں بات کر رہی ہوں. اچھا میم یہ جو آپ نے اس کا مطلب ہے جو کھڑا جو کھڑی الف سی کھڑی ہے, اس کو الف پڑھیں گے, حمزہ نہیں پڑھیں گے. الف ہے بیٹا, یہ ہے ہی الف ہے نا, الف ہی پڑھیں گے پھر. بالکل. اسی لیے تو پھر یہ جو ابھی تو آپ گرامر نہیں پڑھ رہے ہو, لیکن جب آپ گرامر پڑھتے ہو تو اس میں جو ایگزام دیتے ہیں ان میں آدھے نمبر کٹ جاتے ہیں, کیونکہ یہ الف کے طور پہ جب آتا ہے تو اس کو وہ نوٹ ہی نہیں کرتے, اس کو زبروں میں ہی لے کے نکل جاتے ہیں. اب یہاں پہ 78 میں کتاب لکھا ہوا ہے. اب کتاب میں بھی آپ دیکھو تے کے اوپر الف لگی ہوئی ہے, جبکہ ہم اردو لکھتے ہیں تو ہم تے الف تا لکھتے ہیں نا, بے کو علیحدہ کر دیتے ہیں. جی اب جیسے کفارو بھی ہی ہا کے نیچے کھڑی, جسے کھڑی زیر جسے کہتے ہیں, یہ بھی الف ہی ہے. نہیں نیچے تو الف نہیں ہو سکتا نا, وہ تو پھر چھوٹی اے کو کھڑی زیر جو ہے دیٹ از بیسکلی چھوٹی اے. اچھا چھوٹی اے کو وہ کھڑی زیر کے طور پہ لکھ دیتے ہیں. اچھا صرف جو اوپر ہوگا اس کو کہیں گے الف. جی
वो छोटी है ठीक और जो उल्टा पेश है वो वाव है। ठीक ठीक समझ आ हमने कहा ना हु, एक हमने पढ़ा हुआ और एक हमने पढ़ा हु, तो हु पे जी उल्टा पेश पड़ा हुआ है ना, तो हुआ में क्या है, हे व हु है ना, तो उसको हु लिखने के बजाय उसके उल्टा पेश डाल दिया। अच्छा ठीक ठीक जो उल्टा पेश है वो भी वो वाव के कायम मकाम वो है। वाव के बराबर है, खड़ी जेर मैम या के बराबर है और खड़ी जबर अलिफ के बराबर है। जी मैम ये किस तरह से आपने स्टार्ट में बताया था कि अलिफ वाव या इनके वावल्स है, तो जी फिर ये सारे वावल्स ही बिखरे हुए हैं। वोवल्स तो हमारा आपने इंग्लिश में भी देखा है कि वोवल्स के बगैर लफ्ज बन ही नहीं सकते। वोवल्स तो आपके ठीक मुस्तकिल इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा इंग्लिश में वोवल्स हैं ए ई आई ओ यू, कैट बैट रेट सेट हैट, सब में ए आ रहा है। कट हट नट यू जी आ रहा है, सिट बिट हिट निट आई आ रहा है। तो वोवल्स तो साउंड्स क्रिएट करते हैं ना, उर्दू में भी ये वोवल्स साउंड क्रिएट करते हैं। मैम मैंने एक बात पूछनी थी, ये हम जो आप कह रही हैं हमजा है, इसे हमजा असली कहते हैं? जी, ये जिनके ऊपर हरकत है ना, ये सब हमजा असली है। हमजा वसल को इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो हमजा जाएगा। असली में तो हरकत छुपी भी होती है लेकिन बिल्कुल छुपी भी। बिल्कुल, वो जरूरत के तहत हम उस पे हरकत डालते हैं, हाँ उसको निकाल लेते हैं फिर जेब लेकिन में उस पे से। डल सकती है ना हरकत, इसलिए उसको हम अलिफ नहीं कह सकते। अल के जी साथ जो हमजा है, आपने देखा कि वो कहीं पे भी नहीं हमजा पढ़ी जा रही, शमसी में भी नहीं पढ़ी जा रही, कमरी में भी नहीं पढ़ी जा रही। तो इंशाल्लाह इसको फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगली क्लास में इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे, ठीक जी है। ठीक है हमजातुल ठीक वसल। है। आज के लिए इतना ही, इसको आप हजम कर लें, तो इंशाल्लाह अगला जी टॉपिक अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम मैं दुआ आप पढ़ूं? मैम आप हमें वो देंगे असाइनमेंट, जैसे आज आपने प्रैक्टिस कुरान पे करवाई है हमें। जी बेटा, मैं आपको शमसी और कमरी की भेज देती हूँ, और हमजातुल जी असल वसल क्योंकि अभी मुकम्मल नहीं हुआ तो वो इंशाल्लाह अगली दफा, ठीक है। जी ठीक है मैम, तो क्योंकि मैम जब आप असाइनमेंट देती है ना, तो जो जिस क्लास में हमने की होती है उसकी प्रैक्टिस होने की वजह से हमें ज़हन नशीन अच्छे तरीके से वो बात हो जाती है जी जी जब हम इंशाल्लाह उसका मैं होमवर्क करते हैं। शमसी और कमरी हरूफ की जो है ना वो आपको असाइनमेंट भेज दूंगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। अस्सलाम चलिए, वालेकुम। अल्लाह हाफिज। को दुआ पढ़ दे जल्दी से। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। एंड ही नहीं होना चाह रहा, वो एंड का मेरा दब ही नहीं रहा।